کسی مسلمان کو فریب دینا بری عادت ہے، دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کرنا کیسا؟ دنیاوی فائدہ ہو یا دینی فائدہ ہو، دھوکہ دینے کی تو اجازت ہے ہی نہیں نا۔ دھوکہ دینا یہ تو ظاہر کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ جنگ کی صورت الگ ہے، جنگ میں دھوکہ دینا وہ اس کے الگ اپنے مسائل ہیں، لیکن عام جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ہاں وہ دھوکہ دیا جاتا ہے تو یہ نہیں دے سکتے، نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم کو، کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ جو دیتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من غش فلیس منا، یعنی جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر کرنے والا اور دھوکہ دینے والا جہنم میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس کے باغ میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے یہاں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ دھوکہ اگر ہے تو یہ تو بہت ہی معمولی سی ایک چھوٹی سی تو بات کی تھی، تو کیا اس کا کوئی پیمانہ ہوگا کہ دھوکہ کتنا بڑا، یعنی کسی کو لاکھوں روپے لوٹے تو دھوکہ کہلائے گا، یا کس طرح کا معیار ہوگا؟ بات چھوٹی بڑی میں کیا، اس میں کیا کہ ایک کلمہ پڑھا تو کافر مسلمان ہو گیا، چھوٹی بظاہر کم الفاظ ہے۔ نکاح میں قبول کہہ دیا، قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ طلاق ہو گئی، طلاق ہے نا، جو اس کی جو اسباب پائے جائے، خالی میں نے جیسے لفظ طلاق کہا یا کسی نے کہا طلاق، وہ نہیں، جنہیں اپنی عورت کو کہا طلاق، تجھے 3 طلاق یا تجھے 1 طلاق، تجھے طلاق کہا نا، تو یہ تھوڑے الفاظ میں تو ہوتا ہے۔ کسی کو گالی دی، ایک کا گالی دی، دیکھ کے کوئی ٹرائی کرے تو پتا چلے گا کہ ایک لفظ میں کیا ہوتا ہے، سر پھٹتا ہے یا سر میں گولی لگتی ہے، اس سے الفاظ بھی ہوتے ہیں تو جان چلی جائے۔ تو دھوکہ ہے، وہ گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔